کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، وإقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا۔ نمبر 3، وإیتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ نمبر 4، والحج، اور زندگی میں صاحب حیثیت پر ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے۔ وصوم رمضان، 5ویں نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے 30 یا 29 روزے رکھنا یہ فرض ہے۔ تو اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سے دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وإقام الصلاۃ، اور نماز کا قائم کرنا۔ سورۃ المومنون کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے اس کی جو 10 صفات بیان فرمائی گئی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی ہی آیت کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے مومنین کو کامیابی کی ضمانت دے دی گئی۔ ایک دوسرے موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ یقیناً نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، کہ نماز دین کا ستون ہے۔ فمن اقامها اقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا، نماز کو پڑھا، اس نے دین کی بنیاد کو قائم کیا۔ ومن ہدمها ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیاد کو منہدم کر دیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی جو ٹھنڈک ہے وہ نماز کے اندر ہے۔ آج ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اس بات کے دعوے دار ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت کا دم بھرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے ہاتھوں کو سینے پر رکھ کر انسان کی زبان سے یہ فیصلہ کرنا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحفے کا کتنا پاس و لحاظ کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امانت کی ہمارے پاس کتنی قدر و قیمت ہے، اور ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحفے کا کس قدر اہتمام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے اس امانت کے متعلق، اس نماز کے متعلق سوال کریں گے، پوچھیں گے۔ تو بتائیے کہ اگر ہم نے ان 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا نہ کیا ہوگا تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے جواب دیں گے؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج ہم نے بازاروں کو تو زینت بخش دی ہے، اور نعت گانے کی جو محفلیں ہیں ان کی ہم رونق بن گئے، اور جو جوئے اور شراب کے اڈے تھے ہم نے ان کو آباد کر دیا، لیکن ہماری مسجدیں ویران ہو گئی، ہم اپنے خانقاہوں کو بھول گئے، ہم اپنے دینی مجالس سے ہم نے رشتہ توڑ لیا، اور علماء دین سے اپنے رشتے کو کمزور کر لیا، اور نماز جیسے اہم دینی فریضے کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ تو بتائیے کہ ہمیں کامیابی کیسے ملے، ہماری ذلت و خواری کیسے دور ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارأیتم لو ان نہرا بباب احدکم، کہ اے صحابہ کرام کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم 5، اور وہ روزانہ اس کے اندر 5 مرتبہ نہاتا ہو، حل یبقى من درنہ شیء، تو کیا اس کے جسم پر میل کا کوئی شائبہ باقی رہ جائے گا؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لا یبقى من درنہ شیء، کہ اس کے جسم پر میل کا کوئی شائبہ باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فذالک مثل الصلوات الخمس یمحو اللہ بہن الخطایا، کہ یہ 5 نمازوں کی مثال ہے جس اللہ رب العزت ان نمازوں کی وجہ سے انسان سے جو گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ جو ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العزت اسی طریقے سے مٹا دیتا ہے جس طریقے سے پانی کپڑے سے میل کو دور کر دیتا ہے۔
دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ کفارہ ہیں ان گناہوں کے لیے جو ان کے درمیان میں واقع ہوئے ہیں، اگر انسان جو ہے کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے، کیونکہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ شرط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو چھوڑنے پر جو لوگ نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بڑے سخت وعید بیان فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی گویا کہ اس نے کفر کیا۔ ایک دوسرے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فاتتہ صلاۃ، کہ جس کی ایک نماز چھوٹ گئی، فوت ہو گئی، فکأنما قتل اہلہ ومالہ، گویا کہ اس کے اہل و عیال جو وہ تباہ ہو گئے ہیں، اس کا بزنس برباد ہو گیا ہے، اور اس کی مال و دولت جو ہے یہ سب ختم ہو گئی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، آج ہم روزی کی فکر میں رزاق کو بھول گئے ہیں، ہم روزی کی فکر میں لگے رہتے ہیں، لیکن جو روزی دینے والا ہے جب وہی ہم سے ناراض ہے تو ہم چاہے جتنی محنت کریں وقتی طور پر ہمیں فائدہ نظر آئے گا، لیکن اس کے اندر بقا موجود نہ ہوگی۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کریں اور اس بات کا عزم کریں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صوم و صلاۃ کا پابند بنائیں اور اپنے گناہوں پر توبہ کریں، کیونکہ جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا طریقہ رہا ہے، ورنہ میں بڑھاپے میں خوخوار بیڑیا بھی توبہ ہے، اللہ رب العزت سے تقوی کی امید لگا کر بیٹھتا ہے۔ اس وجہ سے ہم سب کو اس بات کا عزم کرنا چاہیے کہ ہم نماز کو کسی بھی حالت کے اندر ترک نہیں کریں گے، کسی بھی حالت کے اندر چھوڑیں گے نہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے تو شریعت نے اس کے لیے رخصت دی ہے کہ اگر آپ سفر میں ہیں تو 4 رکعت کو 2 رکعت کر لیجئے۔ اسی طریقے سے اور شریعت نے بھی رخصت دی ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھیے، اگر آپ بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے پڑھیے۔ تو یہ شریعت نے بڑی سہولت اور آسانی دی ہے، لیکن جب ہم اس کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العزت ہماری روزی کے اندر بھی برکت عطا فرمائے گا، ہمارے مال کے اندر بقا ہوگا اور ہمارے بقا موجود ہوگی، اور ہمارا بزنس جو ہے وہ ترقی کرے گا، اور اللہ رب العزت ہم کو پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نکالے گا، بیماریوں سے، اور اسی طریقے سے تمام تر مصائب سے ہمیں اللہ رب العزت آسانی کی طرف نکالے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔